الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آیت، جو بھی منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت میں سے، او ننسہا یا بھلائے دیں ہم اس کو، نأت بخیر منہا تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسا۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 106 اور 107 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ یہود کی ایک سازش اور ایک شرارت کا بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور دین میں طعنہ دینے کے لیے ایک لفظ رائنا کو ٹیڑھا کر کے بولتے، اور پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توحید کے عقیدے میں طعنہ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ آج کے سبق میں ایک اور شبہ اور اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اللہ کے کلام میں ذرا بھر بھی شک کیا جائے نعوذ باللہ تو پھر بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی، وہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو آپ جہاں سے پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے
اور میں اس کو پڑھوں گا، اس کو سیکھوں گا تو ضرور میری زندگی بدلے گی، تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور نعوذ باللہ اگر شک رکھ کر پورا قرآن ایک بار نہیں کئی بار بھی پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرکین میں سے بعض سنتے تھے قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپ کر وہ بھی سنتے تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوا ان کو۔ وجہ یہ تھی کہ یقین کے ساتھ انہوں نے نہیں سنا۔ اسی طرح منافقین بھی سنتے تھے، وہ تو آپ کی محفل میں بیٹھ کر سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں قد دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بھی، جب وہ آپ کے پاس آئے تو کفر لے کر آئے، جب نکل کر گئے تو اسی طرح کفر کے ساتھ ہی واپس گئے، ذرا بھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ یقین نہیں تھا ان کا۔ تو شک کے ساتھ اگر سنا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ شبہ پیش کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے ایک سازش کے تحت، حالانکہ وہ تو پڑھے لکھے تھے، وہ تو جانتے تھے، لیکن عام مسلمانوں کے دل میں یہ ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ قرآن میں ان کو شک پیدا ہو جائے، اور شک پیدا ہو گیا تو پھر یقیناً یہ پٹک جائیں گے ہدایت سے۔ ان کا یہ عجیب کلام ہے اللہ کا کہ کبھی ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی، ایک بار ہی بس جو اللہ نے حکم دے دیا وہی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ حکم ہے اور پھر تبدیل ہو جاتا ہے، جی اب حکم یہ تبدیل ہو گیا، اور دوسری طرف اب جناب یہ حکم آ گیا۔ تو یہ ان کا ایک شبہ تھا سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں ڈالنے کے لیے، تاکہ جب ان کا شبہ پڑ جائے گا اور شبہ پڑ گیا تو ہدایت سے بھٹک جائیں گے، اور پھر اس طرح مسلمان جو ہدایت والے جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کی تعداد کو روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرما دیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہ نہ رہے، اور جب شبہ نہیں رہے گا، یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ پہلے کئی دفعہ مثال دی، پھر ایک دفعہ عرض کر دوں۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ دو کیڑے ہیں کالے کالے، ایک پھولوں پر بیٹھتا ہے اور ایک گوبر پر بیٹھتا ہے۔ برسات کے موسم میں جب یہ پتنگے وغیرہ آتے ہیں تو وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھونڈ کہتے ہیں، پھونڈ کہتے ہیں، ایک کو پھونڈ کہتے ہیں اور ایک کو بھور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جناب پھولوں والا کون سا؟ بھور صاحب جو پھولوں کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں دوسرے بھونڈ کو دیکھا کہ یہ بھونڈ صاحب گوبر کی روڑیاں بنا رہے تھے، تو بھور نے اس بھونڈ سے کہا کہ محترم آؤ آج تجھے باغ کی سیر کرائیں، تجھے باغ کی سیر کرائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میرے مزاج کے ساتھ باغ نہیں ملتا، میرے مزاج میں یہ چیز بڑی فٹ ہے جہاں میں تو۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بھئی آ جاؤ، جس طرح ہمارے جماعت والے ساتھی نہیں محنت کرتے، بھئی آ جاؤ یار مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، کہتے نہیں یار ہم ادھر ہی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بڑی محنت کی، بھئی مہربانی کرو آ جاؤ، کوئی ذرا باغ کی تجھے سیر کرائیں، کوئی خوشبو سونگ کوئی۔ اس کا نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک۔ بالآخر اس نے یار روزانہ کہہ کے مجبور کر کے ایک دن لے ہی گیا۔ اب جب وہ باغ میں گیا بڑی خوشبو مہک رہی تھی، اس نے کہا یہ پھول سونگ یار، یہ چمبیلی کا ہے، یہ موتیے کا ہے، یہ گیندے کا ہے، اور یہ فلاں اور یہ فلاں، کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا ذرا بھر بھی نہیں آ رہی، کخ بھی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا لے بھائی پورا علاقہ معطر ہو گیا، اس بدبخت کو کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا ادھر آئیے، گلاب کا بڑا زبردست پھول ہے اور یہ پورے باغ کا سردار، اس کی خوشبو سونگ۔ کوئی خوشبو آئی؟ اس نے کہا ذرا بھی نہیں آئی، بالکل نہیں آئی۔ اور پریشان ہوا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو ایسے کہا، تو تلاشی دے، پر شر اٹھا۔ اس نے جو پر اٹھایا نا، تو ادھر بھی گوبر دبایا ہوا تھا، ادھر بھی گوبر دبایا ہوا تھا۔ اس نے کہا باغ میں آئے تو گوبر چھوڑ کے آئے، تب خوشبو آتی ہے۔ اگر ساتھ گوبر رکھا ہوا ہو ناک کے ساتھ، پھر باغ کی خوشبو بندے کو سنگھائی نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں دین کی محفل میں بندہ جائے تو اخلاص کے ساتھ جائے، اور جب اخلاص کے ساتھ بندہ جائے گا اور محبت اور شوق کے ساتھ جائے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کی مہک اس کی دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن اگر وہ گوبر ساتھ دبا کر گیا، شیخ سعدی فرماتے بھنگی خوشبو والی دکان کے قریب سے گزرا، جو ہی خوشبو کا حلہ آیا تو بیچارہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔
تو اس نے عطار نے کہا بھائی تھوڑی خوشبو سنگھائیں تاکہ خوشبو سے لوگوں کا دماغ چل پڑتا ہے. وہ اچھی سی خوشبو لے کر آیا, سنگھائی تو جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا وہ بھی ٹون ہو گیا. اب ایک بھنگی قریب کھڑا تھا, اس نے کہا جی اجازت دو تو میں اس کا علاج جانتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کون سا؟ اور اس نے شاپر بھرا گندگی کا, جو ہی منہ کے قریب آیا تو اس نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا اٹھ ادھر کدھر پہ ہے, نکل, ہماری سائڈ وہ والی ہے. تو یہ بات ہے کہ بندے کا مزاج اگر اللہ کی کلام کے ساتھ, اللہ کے گھر کے ساتھ, دین کی محفل کے ساتھ وہ اچھے مزاج والا ہوگا تو اسے سکون آئے گا. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے, کبھی یوں منہ نکالتا ہے, کبھی یوں, کہیں سے موقع ملے تو میں نکل جاؤں. اس لیے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں شاعر اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا دل صاف ہوگا, اخلاص ہوگا میرے بھائیوں اور بزرگوں, اتنا ہی دل کی دنیا بدلے گی اور اس میں اثر ہوگا انشاءاللہ. اب انہوں نے, اب یہ یہودیوں کی سازش دیکھنا, وہ پہلی سازش سے یہ بڑی سازش ہے. پہلی سازش کیا تھی کہ بے ادبی والے الفاظ ڈالو اور بے ادبی سے ہی بندہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے. اور دوسری سازش شک دل میں پیدا کرو, اور جب شک دل میں پیدا ہو جائے پھر بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے, ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ دونوں بڑی سازشیں تھیں, اللہ نے دونوں کو بے نقاب کیا. فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا, جو بھی ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا ہم اس کو بھلا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھلا دیں, نأت بخیر منہا, ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں, او مثلہا, یا اس جیسی لے آتے ہیں. پہلے منسوخ کا مطلب سمجھ لیں, پھر آگے اللہ کی طرف سے اس کے دو جواب موجود ہیں, دونوں جواب پڑھتے ہیں. پہلا جواب جو ہے حاکمانہ, دوسرا جواب حکیمانہ. پہلے منسوخ کا تھوڑا مطلب سمجھ دیں. منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی, ایک ہے منسوخ اللہ کے علم میں اور ایک ہے میرے اور آپ کے یعنی مخلوق کے علم میں. مخلوق کے علم میں تو یہ تھا کہ جناب فلانا حکم پہلے تھا اب تبدیل ہو گیا. جیسے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر جناب کیا ہو گیا جی, تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا. یہ مخلوق میں تھا. اب صحابہ کرام جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, انہوں نے یہی سمجھا تھا یہی قبلہ ہوگا. ان کے علم میں نہیں تھا کہ تبدیلی ہوگی اور بدلے ہوگا, لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. بے شک اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ وہ 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے, پھر میں ان کو دوسرا حکم دوں گا. اللہ کے نزدیک, اللہ کے حساب سے منسوخ کیا ہوا کہ ایک حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم اللہ نے دے دیا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں یوں بیان کیا, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. وہاں منسوخ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ تبدیلی کا لفظ استعمال کیا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت کو, تو کیونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ یہ ہونا ہے, اس کو اللہ نے بدل کر ہمیں بتا دیا. اور ہمارے لیے چونکہ وہ نیا تھا, مخلوق کے لیے کیا تھا, مخلوق کے حساب سے نیا تھا, اس لیے مخلوق نے سمجھا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا کام ہے فرما برداری اختیار کرنا. اس لیے ہمیں کیا کہتے ہیں, مسلمان. باقی نام تو سارے ہم نے خود دھرے ہیں نا, اصل نام ہمارا کیا ہے جی, مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, تمہارا بابا ابراہیم کی ملت اور باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. نام تو وہ ہوتا ہے جو باپ رکھتا ہے, تو فرمایا باپ تمہارا ابراہیم ہے اور ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے, مسلمان. مسلمان کس کو کہتے ہیں, فرما برداری کرنے والا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا فرما بردار ہو جا, اس نے کہا جی میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے. تو مسلمان کس کو کہتے ہیں, فرما برداری کرنے والے. اب توجہ کرنا, فرما بردار 100% کون ہوتا ہے, اپنی ذات کو سپرد کرنے والا, کہ جو مالک حکم دے اس میں چوں چرا نہ کرے, اور یہی کمال ہے. مثال کے طور پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کا فائدہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار امیر آدمی پیسہ دے گا, غریب آدمی کا فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. حج کرتے ہیں, اس کا فائدہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ بعض عقل کے پجاری اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب لاکھوں روپے لگائے اور وہاں گئے, وہاں کرنا کیا ہے, یوں چکر لگانے ہیں ساتھ,
صفا مروہ میں دوڑنا ہے، ادھر دوڑو، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، منا جاؤ، کنکریاں مارو، پانی پیو، واپس آ جاؤ۔ یار لاکھوں روپے ہم نے اس دوڑنے بھاگنے کے لیے لگائے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اب توجہ کرنا، اصل کمال اس میں یہ ہے کہ بندے اور رب کا جو رشتہ ہے نا، وہ حج کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا زکوٰۃ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے یہ لاکھوں روپے صرف تیری محبت میں لگائے ہیں، تو نے حکم دیا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں، تو نے حکم دیا ہے کہ یہاں تیز نہیں، یہاں آہستہ نہیں چلنا، تیز چلنا ہے۔ اب دیکھو عجیب بات ہے، عجیب حساب ہے، عجیب منظر ہے کہ نمازی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیز نہیں چلنا، جماعت چلی جائے، جو بچ جائے وہ پڑھ لو، بھاگنا نہیں ہے۔ لا تؤتوا تسعون واتوا تمشون، حدیث پاک میں آتا ہے بھاگ کرنا اور جماعت کھڑی ہو جائے تو، بلکہ آہستہ چل کر آؤ۔ وہاں جب جاتا ہے تو بوڑھے بوڑھے بیچارے جو نہیں دوڑ سکتے وہ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ وہاں ایک جنون پایا جاتا ہے، اور یہی اسلام ہے، یہی فرما برداری ہے، یہی کیا ہے، وہ بھی ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور دوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہ دوڑ سکے تب بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی دوڑ رہے ہیں، کندھا ننگا کیا ہوا ہے، سر ننگا ہے، پاؤں ننگے ہیں، اور لبیک لبیک کی صدائیں۔ اچھا مسجد میں جب آتے ہیں، جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں شریک ہو، نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو جی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ وہاں گئے ہو تو وہاں کیا کرنا، جا کے نفلیں شروع کر دو؟ نہیں، فرمایا جاؤ کندھا ننگا کرو اور لبیک کی صدائیں لگا کے چکر لگانا شروع کر دو۔ یہ ہے فرما برداری۔ کیا مطلب؟ یا اللہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ تیرا حکم ہماری کتنی سمجھ میں آیا اور کتنا سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ جو تو نے حکم دیا ہے نا، میں بچہ ہوں یا بوڑھا ہوں، میں جس عمر کے حصے میں بھی ہوں، تیرے حکم کے آگے لبیک اور میں بھاگ رہا ہوں جیسے تو نے مجھے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اعتراض یا سوچ وہ بندہ رکھتا ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ او جی پہلے حکم یہ تھا، اب یہ کیوں ہو گیا؟ جی بھائی حکم دیا اللہ نے ہے تو پھر تجھے یہ کرنے کی کیا، اگر تو فرما بردار ہے، اگر یہ اعتراض شروع ہو جائے نا، پہلے یہ تھا اور اب یہ کیوں ہوا، یہ تو پھر ہر مسئلے میں اعتراض کرے گا بندہ۔ جی او جی مسجد میں کہا تھا کہ دوڑو نہیں، حج میں دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ اعتراض بنتا ہے نا وہاں بھی، اگر ہر بات عقل کے ساتھ بندہ سوچے تو۔ او جی وہاں دوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ او جی مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا، داڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دے دیا؟ جی پھر تو ہر بات میں بندہ اعتراض کر سکتے ہیں نا۔ جب یہ نظریہ ہی ختم ہو جائے کہ میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، میں نے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی حکمت علماء نے لکھی ہے، ایک حکم کی تبدیلی کے ساتھ، ایک حکم کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ پہلے وہ حکم تھا، اب یہ حکم ہو گیا، جو ماننے والا ہوگا اس کی پہچان ہو جائے گی، اور جو نہ ماننے والا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور جب دوسرے پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ہم نے اس لیے حکم دیا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم دیکھیں رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے اور الٹے پاؤں پھر جانے والا کون ہے، الٹے پاؤں پھر جانے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب پوچھا نا منافقین نے، وہ جی پہلے تو بیت المقدس قبلہ تھا، اب بیت اللہ ہو گیا، تو پہلے تم ادھر وہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں، اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، اگر وہ صبح و شام ہر نماز میں قبلہ تبدیل کرے ہم پھر بھی تیار ہیں۔ یہ ہوئی نا بات ماننے والے، کہیں ہر آپ یہ فجر ادھر پڑھو، زور ادھر پڑھو، ہم تیار ہیں، ہمارا کسی جہت اور سائڈ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کو، جانتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے نسخ اور یہ ہے تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ شیاطین یہود یہ تمہارے دلوں میں ایک بات ڈالنا چاہتے ہیں، جی تبدیلی کیوں ہو گئی؟ ان سے جواب میں کہو بھائی یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اپنی رائے کو اس میں داخل کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اور یہ تبدیلی اور نسخ کی مثال خود پہلے موجود ہے، ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا، بنی اسرائیل نے جب بچڑے کی عبادت کی تو کیا حکم ہوا؟ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ اب وہ قتل کے لیے تیار ہوئی تو اللہ نے کہا چلو آئندہ نہیں کرنا، میں نے معاف کر دیا۔ پہلے حکم تھا قتل کا، پھر وہ حکم تبدیل ہو کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ صرف یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جناب کوئی اعتراض کرے او جی قتل کیوں نہیں ہوئی؟ جی ہونے چاہیے تھے سارے،
ایک بھی نہیں بچنا چاہیے تھا، تو یہ بیوقوفی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ میرے فرما بردار ہیں، اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا دیا تھا؟ بیٹے کے ذبح کرنے کا. اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا. پھر ذبح ہوئی نہیں ہوئی. اب کوئی کہے وہ جی کیوں نہیں ہوئی، ہونا چاہیے تھا، یہ حکم تبدیل کیوں ہو گیا؟ بھائی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا امر، جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بندہ میری اطاعت کرنے والا ہے، بس اللہ نے قبول کر لیا ارادے کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل فرما دیا. تو نسخ کی مثالیں پہلے بھی موجود، اور یہ یہود جانتے تھے کہ ہیں. یہ صرف صحابہ اکرام کے یا سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی نہیں. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جناب، یہ انٹرنیٹ پہ اور بڑے بڑے سوالات، ان میں ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے قرآن پاک میں، وہ جی اللہ کا کلام ہوتا تو منسوخ کیوں ہوتا جی، اس میں تبدیلیاں کیوں ہوتی جی؟ تو اب اگر یہ ذہن میں رہے کہ بندے کا کام ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب منسوخ کی علماء نے فرمایا 3 قسمیں. منسوخ کی کتنی قسمیں؟ ایک، پہلا ابقاء تلاوت ما ازالت الحکم، کہ تلاوت وہ لفظ باقی رہے، حکم اس کا باقی نہ رہے. جیسے 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو، نبی پاک کے گھر میں جب کھانے کی دعوت ہو تو وقت سے پہلے نہ جاؤ، اور پھر وہاں جا کے انتظار نہ کرو، کھانا کھاؤ وہاں سے چلے جاؤ. یہ دعوت اب تو ہماری قسمت میں نہیں ہے نا، وہ تو اس وقت کا تھا. آیت آج بھی موجود ہے قرآن پاک میں، لیکن اب وہ اس پہ حکم کرنے کا وہ محل نہیں رہا، وہ عمل کرنے کا نہیں رہا. تو اس لیے عمل گویا کہ منسوخ ہو گیا. آیت منسوخ نہیں ہے، اب بھی ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. صرف وہ واقعے کی یاد آ جاتی ہے، باقی اب حکم نہیں ہے. اسی طرح نمبر 2، دوسری قسم یہ ہے ابقاء الحکم ما ازالت اللفظ، کہ حکم باقی ہے، الفاظ نہیں ہیں. جیسے آیت رجم ہے، آیت رجم کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کریں تو ان کو رجم کیا جائے. یہ آیت پہلے موجود تھی، اب حکم اب بھی موجود ہے، الفاظ نہیں ہیں. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. شادی شدہ مرد و عورت جب بھی زنا کریں فرجموہما، ان کو رجم کرو. لیکن اس کا حکم احادیث میں اب بھی موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی تلاوت موجود نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک، یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آزمائش ہے کہ بندہ کون ماننے والا ہے اور کون ماننے والا نہیں ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ نہ حکم باقی رہے، نہ آیت کے الفاظ باقی رہیں، اور ان کو اللہ بھلا دے. جب بھلا دے تو ہم ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور ختم کر دیا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا اور کیا ختم کر دیا. جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے میں مختصر سی صورت ہے، یہ پہلے بڑی لمبی تھی، پھر اس کو مختصر کر دیا گیا. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا حکم اس نے نازل کیا اور پھر واپس اٹھا لیا. ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم اس کو بھلا دیں. یہاں پہ ایک اور بات دی، اور یا اس کو ہم بھلا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے نبی ہم آپ کو جو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا وہ بھول گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں آپ، اور یہاں فرماتے ہیں اور ننسیٰ، یا ہم بھلا دیں گے. معلوم ہوا خود آپ نہیں بھولیں گے، ہاں جو اللہ بھلانا چاہے وہ بھول جائیں گے. جو اللہ خود چاہے کہ جناب یہ اب بھلا دیں وہ بھولیں گے، ورنہ ایک بار جو اللہ نے آپ کو پڑھا دیا وہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں اور نہ بھولیں. تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسا. فرمایا کہ ہم منسوخ کر دیں یا ہم بھلا دیں. بھلا دیں کہ ایک معنی تاخیر کر دیں، مؤخر کر دیں بھی ہوتا ہے. سورۃ التوبہ میں ہے انما النسیء زیادۃ، نسی کا معنی مؤخر کرنا. یہ حرمت والے مہینے نا، ان میں لڑائی کرنا منع تھی. اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب بھی مانتے تھے حرمت والے مہینوں کو. اب لڑائی کرنا منع ہے جی. مثلا رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، آگے رجب کا مہینہ آ گیا. اب چاہیے تو یہ تھا تلوار روک لیتے، کہتے نہیں اصل اس دفعہ جو ہے نا رجب پیچھے چلے گا، شعبان پہلے آ گیا، فی الحال جان دو.
فی الحال جاری رکھو. تو یہ کیا کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا. اس کو کہتے ہیں نسی. انما النسی و زیادۃ فی الکفر. تو نسی نسیان اسی سے اگر نکالیں تو پھر معنی یہ ہوگا ہم منسوخ کر دیں یا منسوخ کرنا مؤخر کر دیں. دوسرا معنی یہ ہو جائے گا ہم منسوخ کر دیں یا منسوخ کرنا کیا کر دیں, یعنی نہ منسوخ کریں. یہ ہماری مرضی ہے, ہم کسی کو چاہیں منسوخ کریں حکم کو یا منسوخ نہ کریں. اچھا, ایک نسی کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا, ترک کر دینا. جس طرح قرآن پاک میں نسوا اللہ فنسیہم, لوگوں نے اللہ کو بلایا, اللہ نے ان کو بلا دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, اللہ نے ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اور نون سے آ کے ایک معنی یہ بھی ہو جائے گا اللہ آیت کو چھوڑ دے, منسوخ نہ کرے. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ما ننسخ من آیت اور نن سے جو ہم منسوخ کر دیں یا ہم اس کو پھلا دیں. یا بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نن سے ساتھ تبان ذکر ہو گیا. جس طرح ایک بندہ کہے نا بھائی تو سر روٹی کھا لیں, تو سر روٹی, وہ جواب میں کہے میں روٹی کھاؤں یا پانی پیوں, اس کا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ پانی ساتھ تبان آ گیا, حالانکہ اس نے سوال میں پانی کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ تبان آ گیا. ما ننسخ من آیت اور ننسیہا, ہم منسوخ کریں یا بھلا دیں, یہ تبان ذکر آ گیا کلام کی خوبصورتی کے لیے. نأت بخیر منہا, ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. فی الاجر والمنافع, اجر میں حساب سے آیت بہتر آ جاتی ہے, حکم بہتر آ جاتا ہے, یا نفع کے حساب سے بہتر آ جاتا ہے. جیسے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ امت مرکزی ہے, اس کا رسول مرکزی ہے, اس کا قبلہ بھی ہم نے مرکزی بنا دیا, اس سے بہتر لے آتے ہیں نفع میں, اجر میں. او مثلہا, یا ویسے ہی حکم لے آتے ہیں, یہ ہماری مرضی. اب یہ کیوں لے آتے ہیں سوال, یہ کیوں تبدیلی ہوتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں مختصر جی. ایک حاکمانہ جواب, ایک حکیمانہ جواب. پہلے حاکمانہ, الم تعلم, کیا تو جانتا نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہو بے شک. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو جو چاہے حکم نازل کرے, حکم تبدیل کرے یا اسی کو برقرار رکھیں, وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے, کوئی اس سے پوچھنے والا سورۃ الانبیاء میں فرمایا 17ویں پارے میں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, وہ جو کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں, باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا, باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جس سے نہ پوچھا جائے اس کو رب کہتے ہیں. تو دوسرا جواب فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ, یہ پہلا جواب حکیمانہ ہو گیا نا کہ ہم بہتر لے آتے ہیں یا مثلا. اب حاکمانہ جواب ہے الم تعلم, کیا تو جانتا نہیں, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا. پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں, اس سے بہتر ساری بات سمجھائی. اب آگے حاکمانہ جواب ہے, اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا, وہ تنہا مالک ہے پوری کائنات کا, اور اپنے ملک کے اندر جو چاہے حکم نازل کرے, کوئی مخلوق میں سے پوچھنے کی طاقت نہیں. کسی کو کیا ہے جناب, کیا حکم نازل کیا, وہ مالک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دو لفظ ہیں, بس میں بات ختم کرنے والا ہوں. ایک مالک اور ایک ملک, ایک مالک اور ایک ملک, دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئی ہیں قرآن پاک میں. مالک یوم الدین اور الملک القدوس السلام المؤمن الملک. مالک اور ملک میں فرق یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو, کنگ, بادشاہ. وہ جو بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا, اس ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں. بات سمجھ میں, اگرچہ ہمارے ملک میں وڈیروں پہ لاگو نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں. اچھا, راجہ صاحب کو پتہ ہے زیادہ, راجہ صاحب پہ ہوئی ہیں. اچھا چلیں, وہ جو قوانین ہیں بادشاہوں والے, ملک, وہ ایک قوانین کے تحت ہوتا ہے, اور ان قوانین کی پاسداری جیسے عوام پہ لازم ہے وہ اس ملک پہ بھی لازم ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں ملک فاد, ملک, یہ سارے جو بادشاہ تھے ان کو ملک کہتے ہیں, ملک عبداللہ, ملک فلاں فلاں. مالک نہیں کہتے. مالک اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی پابندی نہ ہو,
وہ کیا ہوتا ہے؟ مالک۔ دیکھو گھر کے اندر آپ نے رکھی ہیں مرغیاں رکھی ہیں، چاہے تو ان کو بیچ دیں چاہے تو ان کو ذبح کر لیں، مالک ہے، سمجھ آئی؟ مالک وہ ہوتا ہے جو کوئی پابندی کوئی قانون اس سے نہ ہو۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک بھی ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن الملک بھی ہے، پابند نہ ہو کر بھی قانون کے خلاف نہیں کرتا، قانون کے خلاف نہیں کرتا، پابند نہیں ہے لیکن قانون کے خلاف۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ساری زندگی فرما برداری کرتا رہے، اللہ دوزخ میں ڈال دے، وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن الملک ڈال سکتا ہے لیکن ڈالے گا نہیں، وہ ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے، حالانکہ اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو جانتا نہیں ہے اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار، کام بنانے والا بھی وہ، مدد کر کے ہاتھ تھامنے والا بھی وہ، لہذا اس کا حکم ماننے کے اندر ہی خیر ہے۔ اللہ میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا بھلا دیں، نأت بخیر منها، لے آتے ہم بہتر اس سے، او مثلها، یا اس جیسی۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار۔